السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہمارے پاس یہ جو بورڈ پڑا ہے یہ 3 کلو واٹ ہوم ایج کا ہے۔ بتانے کی خیر ضرورت تو نہیں ہے، دیکھنے والے میرے سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے، زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھتے ہیں میرے سے۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے، اس کی جو ہے ان پٹ وہ شارٹ ہوئی پڑی ہے۔ جیسے ہی اسے گھر میں انسٹال کرنے کے لیے الیکٹریشین لگاتا ہے تو پیچھے سے بریکر ٹرپ کٹ جاتا ہے۔ تو اس کی میں نے ان پٹ چیک کی ہے تو وہ ان پٹ شارٹیج ہے، جو کہ ہمارے سیدھا چارجنگ سیکشن کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ تو ہم اس کا چارجنگ سیکشن جو ہے وہ اچھی طرح چیک کریں گے۔ اس میں ہمارے ان پٹ میں لگے ہوئے وی ڈی آر بھی ہیں، جو کہ شارٹ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بھی ہماری ان پٹ شارٹیج آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری موسفیٹ شارٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ان پٹ شارٹ ہو جاتی ہے۔ 3843 شارٹ ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ان پٹ شارٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارا برج شارٹ ہو جائے وہ بھی اسی بریکر ٹرپنگ کی وجہ بنتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس اس کا چارجنگ سیکشن زیادہ قابل غور ہے۔ وی ڈی آر جو ہے وہ دکھنے میں بالکل اوکے ہے۔ تو ہمارا اس میں جو شارٹ نکلنے والی چیز ہے وہ فی الحال برج ہے، اس کی وجہ سے آگے بھی شارٹیج آ رہی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کا برج ہی نکال کے باقی بورڈ کو چیک کریں گے۔ یہ رہا وہ برج جس کی وجہ سے شارٹیج آ رہی ہے۔ اسے چیک کرنے کے بعد میں بقیہ بورڈ کو بھی چیک کروں گا اور اس میں نیا برج لگاؤں گا۔ آیا ہمارا برج بدلنے سے مسئلہ سولو ہوتا ہے یا آگے اس میں لگی رجسٹرز اور ٹرانسسٹر وغیرہ بھی خراب ہیں۔ تو ہم اسے سب سے پہلے بقیہ حصہ ہمارا جو ہے وہ چیک کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں نیا برج لگا دیتے ہیں۔ برج ہمارا جو ہے وہ اس میں لگانے کے بعد ہم اسے دوبارہ میٹر کی مدد سے ساری ریڈنگ چیک کریں گے کہ آیا ہمارا انورٹر جو ہے وہ اپنی پہلے جیسی ریڈنگ پر آ چکا ہے یا اس میں مزید کوئی شارٹیج ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد ہم اسے انسٹال کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو ہمارا یہ جو برج ہے یہ اس میں دوبارہ لگ چکا ہے۔ بقیہ بورڈ کو ایک بار پھر اچھی طرح چیک کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ بار بار چیک کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی رجسٹرز اور دوسرے چھوٹے کمپوننٹ جو ہے ہمارے جس طرح ٹرانسسٹر وغیرہ کیپیسٹر وغیرہ ان کی لیکیج ہونا ان سیٹوں میں کوئی معمولی سی بات ہے۔ تو اس میں مجھے اس میں مزید کوئی چیز خراب نہیں ملی تو ہم اسے اب دوبارہ سے فٹنگ کرتے ہیں۔ فٹ کرتے ہوئے دوستو اس کے جیک جو ہے وہ پراپر اسی جگہ پہ لگائیں، کیونکہ اس میں کچھ سپلائیاں جیکوں کی مدد سے بھی گمی ہوتی ہیں۔ تو اس کے جیک جو ہیں وہ پراپرلی جہاں سے نکالے ہوں وہیں پہ لگائیں تاکہ ہمارا انورٹر مزید فالٹیڈ ہونے سے بچ جائے۔ تو اب ہم اسے مکمل طور پر فٹ کر کے چیک کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا انورٹر جو ہے وہ اوکے ہو چکا ہے۔ پھر بھی چیک کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس میں مزید کوئی ایرر تو نہیں ہے۔ یہ میں نے مکمل فٹ کر لیا۔ میں اب اسے سپلائی یا بیٹری کے ساتھ جوڑوں گا۔ جوڑنے کے بعد سب سے پہلے ہم اسے سیریز میں لگا کے چیک کریں گے کہ آیا ہمارا جو ہے وہ ان پٹ شارٹیج ختم ہو چکی ہے۔ ہاں جی، ہماری ان پٹ شارٹیج بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو اب اسے میں ڈائریکٹ لگا کر اس کے چارجنگ امپیئر اور بیٹری وولٹیج چیک کروں گا۔ چارجنگ امپیئر بھی بعض دفعہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بیٹری شو تو کرواتا ہے کہ چارج ہو رہا ہے لیکن چارجنگ امپیئر نہیں آتے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا جو انورٹر ہے بالکل اوکے ہو چکا ہے۔ اس میں اب کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بچا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر بہت اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ فائدہ ہو سکے۔